بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، تکبر ایک ایسے مہلک مرض کا نام ہے جو تمام نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تکبر سے انسان تباہی کے دانے پر پہنچ جاتا ہے۔ تکبر سے دنیا میں بربادی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ناکامی مقدر بن جاتی ہے۔ تکبر سے انسانی زندگی میں نفرت اور بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ تکبر کرنے والوں سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ متکبر اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے گمان میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے، چاہے وہ اپنے آپ کو علم و عمل کے اعتبار سے بڑا جانے یا جمال و نسب یا قوت اور مال کی کثرت کی وجہ سے۔ تکبر ایک مہلک مرض ہے۔ عالم بہت جلد علم کی جہت سے مغرور بنتا ہے اور اپنے جی میں کمال علم سے واقف ہو کر اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو حقیر و جاہل جانتا ہے، اور اس بات کا متوقع ہوتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر تباہی و ہلاکت کو دعوت دیتا ہے۔ تواضع و انکساری مومن کی شان اور نجات کا سبب ہے۔ پس جو متکبر و مغرور ہوگا ہلاکت و بربادی اس کا مقدر ہوگی، اور جو متواضع ہوگا دنیا میں بھی کامرانیوں کی منازل سے ہمکنار ہوگا، اور آخرت میں بھی کامیابی اس کی قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر حال میں ہمیں متواضع بنائے اور تکبر سے دور رکھے، آمین۔ سمندر میں گمشدہ سوئی دوبارہ ملنے کا ایک عجیب واقعہ۔ قبیلہ بنو سعد کے غلام حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سمندر کا سفر کر رہے تھے۔ وہ اپنی کچھ کاپیاں سی رہے تھے، اچانک ان کی سوئی سمندر میں گر گئی تو اس نے یوں دعا مانگی، اے میرے رب، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو میری سوئی ضرور واپس کر دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ سوئی سمندر کی سطح پر ظاہر ہوئی اور حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ نے وہ سوئی پکڑ لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اڑ کر باہر نکالا کرتے تھے، اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے، اور گرمیوں میں موٹے کپڑے اور ایسا جبہ پہن کر باہر نکالا کرتے تھے جس میں روئی بری ہوئی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھے۔ میں نے اپنے والد سے کہا، لوگوں نے امیر المؤمنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہے۔ میرے والد نے کہا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ سخت گرمی میں روئی والے جبہ اور موٹے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لے۔ چنانچہ جب رات کو میرے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا، آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، اور سخت سردی میں پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، نہ آپ کو سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ آپ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟
میرے والد نے کہا اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر قلعہ پر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، واپس آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بگوڑا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے آدمی بیچ کر مجھے بلایا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ سردی اور گرمی سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد نہ مجھے کبھی سردی لگی اور نہ کبھی گرمی۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دونوں ہتھیلیوں پر لعاب لگایا اور پھر دونوں ہتھیلیاں میری آنکھوں پر میل دی اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اس سے گرمی اور سردی دور کر دے۔ اس ذات کی قسم جس نے نبی کریم علیہ السلام کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد سے آج تک سردی اور گرمی نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جزاک اللہ۔